पिछले 24 घंटे के दौरान इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक खबर जो सर फहरिस्त है वो ये है कि नेतन्याहू ने दोबारा से गजा के ऊपर हमले करने का ऑर्डर दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम ये बता रहा है नेतन्याहू ऑर्डर्स स्ट्राइक्स इन गजा एज इजराइल सेज हमास वायलेटेड सीज फायर। वाशिंगटन पोस्ट ये बता रहा है इजराइल लॉन्चेस स्ट्राइक्स ऑन गजा क्लेमिंग हमास वायलेटेड ट्रूस। उसके बाद अल जजीरा बात कर रहा है इजराइल किल्स 104 जो है शहादतें दोबारा से हुई हैं इन गजा 24 आवर्स के अंदर। और ट्रंप अभी भी इंसिस्ट कर रहा है कि जी ये जो सीज फायर है वो हम जेपोटाइज नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ एक खबर आई आपने देखा कि स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे बनने जा रही है और गजा के लिए जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होगी। इसके ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह क्लैरिफिकेशन आ गई है कि पाकिस्तान ने ना इसराइल को तस्लीम किया है और ना ही वहां पे फौजी तैनाती पर अभी तक कोई प्रपोजल अंडर डिस्कशन है और इस हवाले से अभी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब वज़रा के सामने ये खबर टाइम्स ऑफ इसराइल की तरफ से हुई उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ अखबारात ने रिपोर्ट किया अपने ज़राए की बुनियाद के ऊपर कि काफ़ी हद तक इसके ऊपर बातचीत हो चुकी हुई है। ख्वाजा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी अगर ऐसी कोई प्रपोजल आती है तो हमें इसके ऊपर प्रोएक्टिवली सोचना चाहिए। अगर इस्लामी दुनिया जो है इस किस्म का कोई फैसला करती है और उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान को अवेल करनी चाहिए इफ इट इज अवेलेबल टू अस यू नो। बट आप इफ लगा रहे हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, यू डोंट नो अबाउट इट? नहीं, मेरा मतलब है ये अभी चीज फाइनलाइज होनी है ना, इट इज इन प्रोसेस यू नो। जब गवर्नमेंट जो है प्रोसेस से गुजर के ये डिसीजन लेगी तो मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। लेकिन पूरे प्रोसेस में मेरा ज़ाती ओपिनियन है पार्लियामेंट को एतमाद में लेके ही आगे बढ़ा जाएगा। हम पार्लियामेंट को भी जो है एतमाद में लेंगे। हम तमाम जो अदारे हैं जो रेलिवेंट अदारे हैं उनको इन्फॉर्म। अब इनडायरेक्टली वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की खबर है। वो कह रहे हैं प्रोसेस हैज बीन सेट इन मोशन। अब वो प्रोसेस पूछा भी जो शाहजेब खानजादा ने कि वो प्रोसेस कहां तक पहुंचे तो कह रहे हैं कि अभी मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। अकील मलिक साहब लॉ मिनिस्टर हैं स्टेट के, उनसे पूछा गया यही सवाल उन्होंने कहा जी हमारे लिए सादत होगी अगर हमें ये मौका मिलता है कि अभी इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि अगेन ये मेरा एक जाती व्यू है। जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जिक्र है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सादत की बात होगी और ये अच्छी खुशाइन बात है कि अगर पाकिस्तान को ये सादत और मौका मिलता है तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अपने जो फ़लस्तीनी बहन और भाई हैं उनके साथ अगर पाकिस्तान उनकी प्रोटेक्शन उनकी सिक्योरिटी के हवाले से पेश अगर पाकिस्तान रहे तो ये अच्छी खुशाइन बात है। ये जो लेटेस्ट अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से गजा के ऊपर, इसको पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल टर्म्स के अंदर इसकी मजम्मत की है। इसके साथ साथ चीज़ साहब ये बड़ा एक अहम सवाल है। कल भी हमने ये तस्वीर दिखाई थी वो जो मीटिंग जिसके अंदर ये सीज फायर प्लान डिस्कस हुआ था और अप्रूव हुआ था उसको को चेयर किया था प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट एर्दोगान। बाकी मुस्लिम ममालिक भी वहां पे थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। अब वो इजराइल जो है वो कह रहा है कि जो भी यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी वो हमारी मर्जी से आएगी। टर्किया को तो बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं देंगे, उनके साथ हमारे इख्तलाफात हैं और हालांकि ये दोनों वाला आपस में उनका डिप्लोमेटिक एक वो जो है फॉर्मली उन्होंने एक्सेप्ट भी किया हुआ है। प्योरली स्ट्रेटेजिक टर्म्स के अंदर व्हाट डू यू थिंक इफ दिस अपॉर्चुनिटी राइजेस हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने, तो जाहिर है इसके ऊपर काफी ऑलरेडी आपने देखा बहस हो रही है, तो आपके ख्याल में इसको किस तरह लेना चाहिए और लेना होगा गवर्नमेंट पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को? उमर साहब, जहां तक तो कॉज की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी मुसलमान मेरा ख्याल पाकिस्तान का नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि हम प्रोटेक्ट करें फलस्तीनी, इसमें कोई शक नहीं है, उनको लुक आफ्टर करें और जहां तक हम उनको हमलावरी से इजराइल की और जारी से बचा सकें बचाएं, इसमें तो मेरा ख्याल कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें ये अपने आप को याद कराना चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट नहीं है। जिस तरह हम मैंडेट एक और चीज होती है, कॉज एक और चीज होती है। कॉज बहुत अच्छी है, मैंडेट हमारे पास सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से है और उस मैंडेट के अंदर या उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई वायलेशन हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद भी कहा कि मैं फिर इजराइल का साथ दूंगा और फिर यूनिलैटरल उन्होंने कहा कि ये ब्रेक हो जाएगा। मुझे ये नहीं अभी तक अंडरस्टैंडिंग हो पाई कि तुर्की का डेफिनेटली वो मुखालफत करेगा और पाकिस्तान की भी करेगा, लेकिन पाकिस्तान को एक कॉन्शियस मूव करनी चाहिए। वो इसलिए कि हमें कहीं प्लान्ड
فالس فلیگ کے تھرو ہی ہمارے اوپر حملے نہ کروا دیے جائیں، حماس کا کہہ کے کہ ود ان ڈفرنس ہے تو ہم اس امبرائل میں چلے جائیں. ظاہر ہے میں صرف ایک کوشچن کر رہا ہوں، میں نیگیٹو نہیں سوچ رہا، لیکن کیونکہ جیسے یونائٹڈ نیشنز کے پیچھے نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے صرف، تو ہمیں ایک چیز وہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسرا، ابھی بائی لاز، رولز، ریگولیشن، رولز آف انگیجمنٹ جو سیکورٹی فورسز جائیں گی، جس ملک کی بھی جائیں گی، ان کا کہیں بھی ریٹرن ڈاؤن نہیں ہے. یعنی وہ اریسٹ کریں گی، آیا وہ گولی مار دیں گی، آیا وہ ڈرائیں گی صرف، یا کون سے رول اپلائی ہوں گے، اور اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو وہ کس قانون کے تحت اس کو پنشمنٹ دے گی. کوئی ویپن اٹھا کے آتا ہے، فائرنگ شروع کر دیتا ہے، آپ اس کو گولی ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رولز آف انگیجمنٹ جب تک ملٹری کو ڈپلائمنٹ کو نہ پتا ہو، اس پہ کامنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اگر اسرائیل پھر اپنی مرضی کے رولز آف دی انگیجمنٹ وہاں پہ طے کر پائے، جو کہ ظاہر ہے نتن یاہو کو پتا ہے، اور آپ کے چینل پہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور خدشے کا اظہار ایگزیکٹلی یہی کیا تھا جو انفارچونیٹ آج انفولڈ ہوا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اپنے جو قیدی ہیں ان کو لے جائے اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پھر دوبارہ بمباری شروع کر دے، کیونکہ اسٹیٹ اسرائیل کا سب سے بڑا ان کے قیدی تھے، اور وہ بھی زندہ قیدی. وہ زندہ قیدی، اور اس کے بالکل صحیح ہے. اور جی صاحب، اور اب جس جو بہانہ بنا رہا ہے وہ وہاں پہ مردوں کا بنا رہا ہے، اور مردے نکالنے کے لیے بھی مشینری وہاں پہ نہیں دے رہا. حسن، اب 104 لوگ شہید ہو گئے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران، سارا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اب اس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتا ہے نہیں ابھی سیز فائر ہے، انٹریکٹ ہے، اس کو جیپوڈائز نہیں ہونے کا. پہلے بھی انہوں نے ایسی حرکت کی. تو کیا تھریش ہولڈ ہونا چاہیے مسلم ورلڈ کا، یا مسلم ورلڈ کو کیا جواب دینا چاہیے کہ جناب اعلیٰ اب ہماری بھی حکومتیں ہیں، ہم نے بھی جواب دہی دینی ہے اپنی عوام کو، تو اس کے اوپر کوئی اس کو لگام ڈالا ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ بہت قابل مذمت ہے، بلکہ مطلب اسٹرانگ آف ورڈز میں مذمت سے زیادہ اب عمل درآمد کرنا ہوگا، کیونکہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے یو ایس اے کو. حماس کی جانب سے ابھی بھی جو ہے وہ جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے، انہوں نے اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا. تو اس وقت جو سارا کا سارا برڈن آ گیا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر آ گیا. پہلے بھی انہوں نے جے ڈی وینس کو یا وٹکاف کو یا جیرارڈ کوشنر کو، ان تینوں کو بھجوایا، وہاں پر بیک ڈور کے اوپر ان کی گفتگو بھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے جو بھی پیغامات دیے، اس کے بعد بھی اگر اسرائیل امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اس میں بھی کہا کہ بھئی میں ویسٹ بینک کے اوپر جو ہے وہ ان کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا، انکروچ نہیں کرنے دوں گا. لیکن عزائم تو لگ ایسے ہی رہے ہیں مجھے اسرائیل کے کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ اب اس پیس ایگریمنٹ کو ردے کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے وہ اپنی جو جارحیت ہے اس کو جاری رکھے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ ایسکلیٹ ہوتا ہے یا اس کو ڈی ایسکلیٹ کرانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کامیاب رہتے ہیں. لیکن مجھے جو بظاہر خدشہ ہے خدا نہ خواستہ یہ اب ایسکلیشن ہوگی اور وہ اپنی جارحیت جاری رکھے گا. پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ جانی نقصان ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم خوش ہو رہے تھے کہ یہ پیس ایگریمنٹ ہو رہا ہے تاکہ وہاں کے جو بچے کچھ مسلمان ہیں وہ اپنی زندگی کی طرف دوبارہ جا سکیں معمول کے مطابق. تو ویسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. میں ایئر کمانڈر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، خالد چشتی صاحب. جی، اسی سے متعلق ہے سر. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ جو اس میں جو انٹرنیشنل فورسز وہاں پر تعینات ہوگی، اس میں اگر پاکستان بھی شامل ہوتا ہے تو سعادت والی بات ہے، کاز تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا آگے سے جو رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے، تو یہ تعین کس نے کرنا ہے؟ یہ اگر یو این نہیں ہے تو یہ ان 8 ممالک نے یا جو سگنیٹری تھے اس پیس ایگریمنٹ کے 2025 کے، انہوں نے یہ جو رولز آف انگیجمنٹ طے کرنا ہے یا یہ یعنی اسرائیل نے طے کرنا ہے؟ جی حسن صاحب، یہ آئی تھنک بہت اچھا اور ویلڈ سوال ہے کہ یہ کس نے کرنا ہے، بیکاز یہ سارے کا سارا دار و مدار اس پورے پروسیس کا اور اس ایگریمنٹ کا انہی رولز آف انگیجمنٹ پر ہوگا کہ وہ کس طرح کس کے حق میں اور کتنے سخت اور قابل عمل بنائے جاتے ہیں یا قابل عمل نہیں ہیں، یا فلیکسیبل ہیں کہ کوئی بھی فورس اپنی طرف ٹویسٹ کر کے اپنی سمپتی لینے کی کوشش کرے. اور میں جیسے عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ اس وقت بھی مجھے نتن یاہو کی نیت پر یہی شک تھا کہ وہ اپنے زندہ لوگوں کو لے جائے گا، مردوں کو ان کو اس طرح ویلیو نہیں کرنا چاہیں گے وہ بھی، اور ظاہر ہے وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے شروع کر رہا ہے. بدقسمتی سے وہی ہوا. یہ نہیں ہے کہ میں نیگیٹو سوچتا ہوں، لیکن ظاہر ہے میرا تجزیہ یہی تھا کہ یہی نہ ہوگی. جو آپ کا سوال ہے کہ اب یہ کون رول طے کرے گا، ٹیکنیکلی یہ سارے ملک جو پارٹیسپیٹ کریں انہی کو کرنا چاہیے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز تو ہے نہیں. یونائٹڈ نیشنز ہوتی تو وہ رول طے کرتی ہے عام طور پر. امریکہ اگر ڈکٹیٹ کرے گا مجھے لگتا ہے وہ بائسڈ ہوں گے ٹوورڈز اسرائیل، اور اس لیے اسرائیل کی طرف بائسڈ ہوں گے کہ پھر وہ آلموسٹ جیسے میں نے کہا نا ٹوتھ لیس قسم کی انفورسمنٹ نہیں ہونی چاہیے جس کے بائٹ کرنے کی جس میں کیپیسٹی نہ ہو.
ہو سکتا ہے وہ صرف یہ کہیں جی آپ فائر بیک نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کریں، ڈیفینس پہ صرف کریں گے. تو جتنے رول اسٹرکٹ ہوں گے، قابل عمل ہوں گے. اور جس صاحب اس حوالے سے جو خبر چل رہی ہے، جو تھوڑی بہت میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان از پشنگ فار دا بلو ہیلمٹس، کہ یو این کی کوئی کور ہو اس کے اندر یہ لوگ جائیں، تاکہ ظاہر ہے ایک پراپر آلریڈی وہ رولز بھی بنے ہوئے ہیں، سارا اس کا تعین شدہ معاملہ کہ کس طرح وہ جائیں گی. چودھری غلام حسین صاحب، آپ ہمیشہ جو اس حوالے سے کافی پر امید رہے کہ چونکہ اب اسرائیل کو مار پڑ گئی، ایران سے ساری دنیا کی عوام کھڑی ہو گئی، اب امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا، لیکن اسرائیل کی جو موجودہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا سوچتی ہے، ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے. تو آپ کو اس سارے پیس پلان کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے؟ ایک تو یہ پیس پلان جو ہے نا، ان ون فارم اور دی ادر ضرور سروائیو کرے گا. ٹھیک ہے. دوسرا رہ گیا کہ فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کے مظالم سے بچانے کے لیے کہ جو فورس تعینات ہوگی، یعنی جو میں اوور سمپلیفائی کر کے کہہ رہا ہوں، جی پلیز، تو وہ فورس 8 مسلمان ممالک کی ہی ڈرا ہوگی، اور اگر وہاں وہ موجود ہیں اور اسرائیل اپنی بدنیتی اور یعنی غلط قسم کے حملوں سے باز نہیں آتا، تو these 8 countries will be there to protect Palestinians against Israeli aggression, if any. تو یہ ایک کافی ایک دونوں طرف اٹ کین پلے بوتھ ویز. یعنی اگر تو فلسطینیوں کو یہودیوں کے مظالم سے بچانے کے لیے 8 رکن ممالک جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی اور بعد میں بھی آج تک اپنا موقف دے رہے ہیں، اور اس میں کئی ملکوں نے فوج بھی دینے کی انڈائریکٹلی حامی بھری ہے، تو اگر 8 ملکوں کی فورسز کی موجودگی میں ہندوستان اسرائیل جو ہے وہ ادھر حملے کرتا ہے، تو اب میں نہیں سمجھتا. بالکل چیز صاحب، یہ جو غلام حسین صاحب، یہ لانگ شاٹ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. خالد چیز صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.